ایک ایسا دور جب پوری دنیا کی 25% دولت صرف ایک ملک ہندوستان کے پاس تھی۔ ایک ایسی سلطنت جس نے 300 سال تک حکمرانی کی اور دنیا کو تاج محل جیسا عجوبہ دیا۔ لیکن کیسے اتنی امیر اور طاقتور امپائر مٹی میں مل گئی؟ کیا وجہ صرف انگریز تھے یا یہ تباہی انہی کے اندر سے شروع ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں مغلز کا مکمل سچ، دی ٹروتھ ڈائریز۔ سن 1526 سینٹرل ایشیا سے آیا ایک جوان لڑکا بابر، جس نے 12,000 سپاہیوں کے ساتھ مل کر ابراہیم لودھی کو پانی پت میں ہرا دیا۔ بابر کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو ہندوستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، وہ تھا جنگ میں بارود اور توپوں کا استعمال۔ اس نئی ٹیکنالوجی نے انہیں ایک ایسی جیت دلائی جس نے ہندوستان کا اتہاس ہی بدل دیا۔ لیکن اس سلطنت کو اصل مضبوطی دی بابر کے پوتے اکبر نے۔ دی گریٹ کنگ اکبر نے نہ صرف جنگ کے میدان میں دشمنوں کو ہرایا بلکہ لوگوں کے دل بھی جیتے۔ ان کی یونیورسل ٹالرنس کی پالیسی نے الگ الگ مذہبوں کے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑا۔ وہ ایسے ٹیکس ریفارمز لائے جس سے کسانوں اور عام آدمی کو بہت فائدہ ہوا۔ اکبر کی انہی پالیسیز کی وجہ سے مغل سلطنت ایک عام رواج سے بڑھ کر ایک گلوبل اکنامک پاور بن گئی۔ مغل دور کا گولڈن ایج شاہ جہاں کے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت مغل امپائر اتنی امیر تھی کہ بادشاہ تخت طوس یعنی پیکاک تھرون پر بیٹھتے تھے۔ یہ کوئی معمولی کرسی نہیں تھی، اس میں اتنے ہیرے اور جواہرات ہوتے تھے کہ آج کے حساب سے اس کی قیمت $1 بلین سے بھی زیادہ تھی۔ ہندوستان اس وقت کپڑے اور مسالوں کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا۔ پوری دنیا کا سونا کھینچ کر ہندوستان آ رہا تھا، لیکن یہی بے انتہا دولت آگے چل کر دشمنوں کی نظر میں آ گئی۔ یہیں پر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور میں انگریز برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان آئے۔ انہوں نے صرف تھوڑی سی ٹریڈ کی اجازت مانگی۔ ان دنوں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ معمولی سوداگر ایک دن اس پوری سلطنت کے مالک بن کر بیٹھ جائیں گے۔ پر تباہی کا آغاز مغل بادشاہ اورنگزیب کے بعد ہوا۔ حالانکہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں امپائر سب سے بڑی تھی، لیکن لگاتار جنگوں اور بغاوتوں نے خزانہ خالی کر دیا۔ اورنگزیب کے بعد کمزور حکمران آئے جو عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر پہلے ایران سے نادر شاہ نے 1739 میں دہلی پر حملہ کیا۔ اس نے شہر کو بری طرح لوٹا اور وہ مشہور پیکاک تھرون بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن اصل کھیل برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے کھیلا، جو انگریز مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں صرف ٹریڈ کی اجازت مانگنے آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان اندر سے بٹ چکا ہے اور کمزور ہو چکا ہے، تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنا کر ایک راجا کو دوسرے سے لڑوایا، ایک نواب کو دوسرے کے خلاف بھٹکایا اور دھیرے دھیرے پورے سسٹم کو خرید لیا۔ 1757 کی پلاسی کی جنگ کے بعد وہ صرف ٹریڈرز نہیں بلکہ حکمراں بن بیٹھے۔ اس غلامی کے خلاف آخری آواز 1857 میں اٹھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری اور ان کے بیٹوں کے قتل کے ساتھ ہی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ مغل امپائر کا رائز ہمیں سکھاتا ہے کہ ویژن اور یونٹی سے طاقت ملتی ہے، اور اس کا فال یاد دلاتا ہے کہ جب لیڈرشپ عیش و عشرت میں کھو جائے اور سسٹم اندر سے کھوکھلا ہو جائے تو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی بکھر جاتی ہے۔ آپ کو مغلز کی کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے یا ناپسند ہے، کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے دی ٹروتھ ڈائریز کو سبسکرائب کریں۔